میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. سر مجھے یہ بتائیے, عمران خان صاحب نے کہا پہلے تو ایک بیرونی سازش تھی, آج انہوں نے ایک اور سازش کا الزام آپ پہ لگایا کہ سازش آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت, سازش آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کی جماعت اور پاکستان کی جو افواج ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو اس کے سامنے کھڑا کر دیں, یعنی ایک قسم کی آپس میں چپکلش کروا دیں, لڑائی کروا دیں. اتنی ساری سازشیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, آپ لوگ اتنی محنت اپنی وزارتوں میں کریں تو کیا سے کیا ہو جائے, سازشیں اتنی کیسے کھڑ لیتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جی, اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو آپ کے گمان میں 2-3 چیزیں آئیں گی. پہلے تو یہ جتنے بھی لوگ پروگرامز دیکھ رہے ہیں, آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان میں سے بہت سو کے ایسے جوان بچے ہوں گے جو فوج میں گئے ہوں گے, اور جب وہ فوج میں اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو وہ اس جذبے سے لے کر جاتے ہیں کہ ملک کے لیے انہیں شہید ہونا ہے, اور وہ تمام بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے بڑا رتبہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ملک کے لیے شہید ہو جائیں. اور جب وہ بچے مختلف سٹیجز پر, کوئی سپاہی کے طور پہ, کوئی حوالدار کے طور پہ, کوئی بریگیڈیئر کے طور پہ, کوئی میجر کے طور پہ اگر شہید ہو جائیں تو اس کے جواب میں جس طرح کے ٹرینڈز چلائے گئے, جس طرح ان کی تضحیک کی گئی, یہ کیا ہمارے کہنے پہ کی گئی؟ اگر آپ کے اپنے لوگ, آپ کے اپنے بچے پی ٹی آئی کے ٹیلی ویژن پہ آ کر اعترافی بیانات دے رہے ہیں کہ ہم بھٹک گئے تھے, تو کیا ہم نے انہیں بھٹکایا تھا؟ اگر آپ کے لوگ خود آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے جو ان کا جس طرح خطبات ہوتے ہیں اس سے انسپائر ہو کے انہوں نے اس طرح کی گفتگو کر دی تھی, تو کیا وہ ہم نے کہا تھا؟ لیکن چلیے, وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور کچھ نہیں بھی تھے چھوٹے بچے جنہوں نے ٹرینڈز چلائے, اور صرف جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی تصدیق نہیں کی. ان کے جو ماں باپ ہیں ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ ایک طرف تو وہ شہید ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور پھر نہ صرف ان تک محدود رکھی بلکہ پورے ادارے کے اوپر ٹرینڈز چلائے, ان کے ادارے کے خلاف, ادارے کے لیڈران کے خلاف ٹرینڈز چلوائے. تو یہ ٹرینڈز ہم نے تو نہیں چلائے. تو آج اگر یہ جرت مند ہیں اور جیسے یہ کہتے ہیں کہ میں غیرت مند آدمی ہوں, میں غلام نہیں ہوں, تو پھر اون کریں, بتائیں نہ آ کر. اتنی تو اخلاقی جرت رکھیں کہ ٹی وی پہ آ کے بولیں کہ ہاں ہم نے یہ ٹرینڈ چلائے ہیں اور اس وجہ سے چلائیں. لیکن چلیے, ان بچے بچیوں کو ہو سکتا ہے گمراہ ہو گئے ہوں. یہ جو شہباز گل صاحب نے ترغیب دی میوٹنی کی, جو انہوں نے آ کر کہا ٹیلی ویژن پہ کہ میں تمام لوگوں کو, سپاہیوں کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ جب ان کو حکم ملے تو وہ حکم عدولی کریں, وہ حکم نہ مانیں. اس چیز کو میوٹنی کہتے ہیں فوج میں یا کسی بھی ادارے میں. تو جب آپ میوٹنی کی ترغیب دیتے ہیں تو بھائی وہ ہم نے دی تھی. آپ کے وہ چیف آف سٹاف ہیں, آپ کے چیف آف سٹاف آپ کے بہاف پہ بولتے ہیں, اور وہ اگر ٹی وی چینل کے اوپر آ کے ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو میوٹنی کی, تو اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں, ان بچوں کے ذمہ دار بھی ہم ہیں, ان ٹرینڈز کے ذمہ دار بھی ہم ہیں, آپ کے لیڈر, آپ کے چیف آف سٹاف کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. اور آج جو آپ خود تشریف لائے, تو کیا آپ نے کوئی بات کی ایسی جس سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے, جو ان کی تصدیق ہوئی ہے, کوئی کسی کے دل میں کوئی تھوڑی سی ایسی بات ہو کہ ہاں کم از کم یہ تو کہا کہ ہم سے غلطی ہوگی؟ کچھ سنا آپ نے کہ ہم سے غلطی ہوگی؟ میں نے تو نہیں سنا بھائی. آج انہوں نے کیا کہا کہ کل جو گل صاحب کہہ گئے تھے وہ غلط کہہ گئے تھے, جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا؟ بالکل نہیں کہا. تو جب وہ قائم ہیں اپنی بات پہ, اور آج بھی قائم ہیں, اور آج بھی نیوٹرل, کل وہ جانور, آج وہ نیوٹرل, وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. یعنی وہ کسی بات سے ٹلے ہیں؟ نیوٹرل سے ٹلے ہیں, جانور سے ٹلے ہیں, کس بات سے ٹلے ہیں؟ وہ کس بات پہ انہوں نے کہا کہ شاید لغو زبانی ہو گئی, شاید سخت کلامی ہو گئی, شاید یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے, شاید ہیلنگ کا وقت آ چکا ہے, چلیں غلطی ہو گئی, جیسے وہ چودھری صاحب کہتے ہیں مٹی پاؤ جی آگے چلو. مگر کوئی ایسی بات نہیں, وہ تو آج بھی اپنی بات پہ قائم ہے, کسی چیز سے نہیں ہٹے. تو بتائیے اس کے ذمہ دار ہم کیسے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ کامن سینس کی بات ہے؟ جیسے چودھری پرویز الہی صاحب نے, انہوں نے یہ ساری صورتحال بھانپتے ہوئے فوری طور پر کہا, اور آج انہوں نے جیو نیوز پر سے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ جی میں تو اس چیز کے بڑا خلاف ہوں, اس کا بڑا نقصان ہوا ہے, فوج کے خلاف آپ بیان کیسے دے سکتے ہیں. میں نے تو ڈاکٹر شہباز گل کو بھی ڈانٹا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس موجود ہیں وہ فوج کے بڑے حق میں ہیں.
ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ جو شہباز گل صاحب نے وہ کیا ہے وہ غلط ہے. لیکن عمران خان صاحب کا آج بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس سے خود کو ڈس ایسوسیٹ نہ کہنا, اسے غلط نہ گرداننا, اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کوئی کامن سینسیکل بات بھی ہے نا یہ. وہی جو آپ نے شروع میں بیانات چلائے اور بہت سے وہ بیانات جو آپ نے نہیں چلائے, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہیں چلائے, جو سکوت ڈھاکہ کے بعد انہوں نے بیان دیا تھا اپنی اسٹیبلشمنٹ, اپنی فوج کے متعلق, کیا وہ کسی بھی جگہ پہ چلایا جا سکتا ہے؟ بالکل صحیح. آپ نے نہیں چلایا نا, آپ کو معلوم ہے کہ ہے وہ بیان, بھٹی صاحب کو بھی معلوم ہے کہ وہ بیان ہے. اور وہ کیا بیان ہے؟ کوئی اپنے ملک کی فوج کے متعلق جو شخص یہ بیان دے, اور پھر وہ بیان جو انہوں نے جا کے ہندوستان کے اندر دیے تھے اپنی فوج کے خلاف, وہ چلائے جائیں, یا وہ جو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کہا تھا کہ ہماری فوج جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتی رہی ہے, ان کو پروان چڑھاتی رہی ہے, وہ چلائیں. آپ نے تو بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں چلائی آج ٹیلی ویژن پہ جس سے کوئی فتنہ پیدا ہو, جس سے عمران خان صاحب کی جو ان کا ایک خاص رویہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کچھ آج کی بات تو نہیں ہے. 1971 میں سکوت ڈھاکہ ہوا تھا, تو اگر 1971 آج سے 50 سال پہلے سے لے کر آج تک وہ ایک ہی بات, صرف 3 یا 5 سال پچھلے جو گزرے ہیں جب سے ان کو امپائر کی انگلی کا خیال آیا, اس دورانیے میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. مگر جیسے ہی ان کی وہ جس چیز کی جستجو میں انہوں نے اپنا بیان چھوڑا تھا, جب ان کے ہاتھ سے نکلی, یعنی حکمرانی, حکومت, طاقت, تو وہ دوبارہ سے اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پہ آ گئے. بالکل صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شاید کیریکٹر میں ہے, کیونکہ آپ تسلسل سے دیکھ لیں ماں سوا ان 4-5 سالوں جس کو وہ ایک پیج کہتے ہیں, باقی تو تمام جتنے سال گزرے ہیں ان کی پوری کتاب پھٹی ہوئی تھی. یہ بات اپنی جگہ درست ہے.